میں بالکل کہا کرتا ہوں کہ بالکل ہم نے اس دعوت کو کیا بنا دیا ہے؟ موت کا کنواں بنا دیا. موت کا کنواں. موت کا کنواں جو ہوتا ہے کیا نام رکھا اس کا؟ موت کا کنواں. ایسا لگتا ہے جیسے موتیں ہی موتیں ہیں ہوتی ہیں اس میں. لیکن آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا ہے کسی موت کے کنویں میں کسی کی موت ہوئی ہو؟ موت کا کنواں دیکھ، وہ جو میلوں میں موت کا کنواں ہوتا ہے، لکڑی کا ایک کنواں بنا لیتے ہیں اور اس میں موٹر سائیکل چلتی ہے. تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تماشا دکھانے جاتے ہیں تو نیچے سے ٹکٹ لے کے بھیج دیتے ہیں، بھائی تم دیکھو ہمیں تو ڈر لگتا ہے، اوپر وہ ہلتا ہے ہوتا ہے. بغیر سائلنسر کی موٹر سائیکل ہوتی ہے اور شور بھی زیادہ مچاتی ہے وہ. اب جب وہاں جاتے ہیں اوپر موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع ہو جاتا ہے وہ، تو وہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں اور زیادہ ڈرنے لگتے ہیں. اور جب وہ چلتی ہے اوپر کو تو اور زیادہ ہلتا ہے تو اور زیادہ ڈر لگتا ہے. لیکن ڈرتے کون ہیں؟ دیکھنے والے. جو چلانے والے ہوں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھول گھشتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، ایک پیر کرتے ہیں. دیکھا نہیں؟ ہمارے یہاں بالکل ان پڑھ بچے ہیں، نوجوان، وہ ایک موٹر چلاتے ہیں موت کا کنواں، تو ایک ماروتی ہے 2 موٹر سائیکل ساتھ چلا لیتے ہیں. ڈرتے کون ہیں؟ دیکھنے والے، چلانے والے نہیں. یہی حال ہمارا ہو گیا. دیکھنے والے، کرے کوئی ڈرے کوئی. صورت حال یہ ہوتی ہے نا. ہمارے ایک کرم فرما ہیں تھے بیچارے ہمارے حضرت کے میزبان حیدرآباد میں، حاجی صاحب بہت اصرار کیا، تیرے حضرت میرے یہاں رکتے تھے، تجھے بھی ہمارے یہاں آنا ہے. تو میں حضرت کے اکرام میں وہاں حاضر ہوا کہ تیری کارگزاری سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ تو بچا ہوا کیسے ہے، کیسے تم کیسے ہو، ایسے حال ہے. میں نے کہا حضرت جتنا آپ حیرت کرتے ہیں کہ بچے ہوئے کیسے ہیں، اس سے زیادہ میں حیرت کرتا ہوں کہ بغیر دعوت کا کام کیے ہوئے آپ کیسے بچے ہوئے. کیا مطلب؟ کہ بادشاہ کسی جو ہے وہ کچھ خطوط دے اپنے غلاموں کو کہ یہ فلاں جگہ پہنچا دینا، ذمہ داری دے کہ یہ وہاں ہماری یہ خط وہاں پہنچا دینا. ایک نے تو اپنی تجوری میں رکھ دیا کہ میری نسلوں کو یاد رہے گا کہ بادشاہ کا خط ہے، ایک نے کوڑے دان میں ڈال دیا، ایک نے کسی دوسرے کو دے دیا بھائی جانا ہو تو دے دیجئے، اور ایک نے پہنچا دیا جس کو پہنچانا تھا. تو بادشاہ اگر حکومت اس کی چلتی ہے بادشاہ آدمی، تو بچے گا کون؟ جو پہنچانے والا ہے وہ بچے گا نہیں، جنہوں نے نہیں پہنچایا وہ سب خطرے میں ہیں کہ نہیں. تو میں نے کہا ڈر آپ کو مجھے آپ سے لگتا ہے کہ آپ کیسے بچے ہوئے ہیں اللہ کی زمین میں رہ کر. تو اگر حکومت اللہ کی چلتی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نہیں تو ہم مومن نہیں ہیں. الیس اللہ بحاکم الحاکمین. تو دعوت کا کام نہ کرنے میں خطرہ ہے، کرنے میں خطرہ نہیں. یہ تو مسائل کا حل ہے مسائل کا. مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے حق تلفی کی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس حالات بدلے، حالات وہیں سے آئے ہیں میرے بزرگ، حالات وہیں سے آئے. ہم نے کھویا ہے دعوت کو چھوڑ کر. ہمارے حضرت والا سنایا کرتے تھے ایک لطیفہ کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا ہیرا رکھا، بہت قیمتی ہیرا تھا، اور وہ کسی جنگل میں گر گیا، جھاڑ جھکاڑ میں. وہ گر گیا تو وہاں تو اندھیرا ہو رہا تھا چلتے چلتے، تو تھوڑی دور آگے گیا تو وہاں ایک چوک تھا بالکل سڑک پر، اور وہاں بڑی ہیلوجن لائٹیں جلی ہوئی تھی، صاف ستھرا چوک. اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں تلاش کرنے لگا. اب وہ لوگ دیکھ رہے کہ ایک آدمی یہاں تلاش کر رہا ہے، اتنی صاف ستھری جگہ ہے اور اتنا بڑا، اتنی روشنی جل رہی ہے. تو کوئی لوگ بیچارے ہمدردی میں آئے، بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ میرا ایک ہیرا تھا وہ گر گیا، کھو گیا. کہ لیکن یہاں تو باریک سوئی بھی دکھ جائے گی، ہیرا ہوگا تو اور بھی چمکے گا، تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو دور سے دکھ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مل نہیں رہا. کہ بھئی یہیں گرا ہے؟ کہ نہیں یہاں نہیں گرا، وہاں گرا ہے پیچھے. کہ پھر تم یہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ چکا چوند تو یہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دعوت کو چھوڑ کر ہم نے عزت کھوئی ہے اور حکومت چھوئی ہے، خیر امتیت کا منصب کھویا ہے ہم نے دعوت کو چھوڑ کر. اب یہ دنیا کی چکا چوند میں ہمیں ملنے والا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی چکا چوند میں مسلمانوں کو عزت ملے گی. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس زمین میں آدمی رہتا ہو اس زمین کے حاکم کو نہ مانے اور اس کے قانون کو نہ مانے تو باغی اور غدار ہے، اور جو ماننے والا ہے وہ وفادار ہے. تو وفادار شہریوں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے اور غدار اور باغی شہریوں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے. ایک قانون نہیں ہوتے سب کے لیے. تو جو عزت اور وقار کا دار و مدار جو باغیوں کے لیے ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس پر نہیں ہے. مسلمانوں کی عزت اور وقار کا دار و مدار ہے ان کے منصبی فریضے پر ادائیگی کی، وہ ہے دعوت. اور یہ پوری تاریخ بتاتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت بنے اور حالات بدلیں تو
تو حالات آسمان سے جہاں سے آئے ہیں ہم پر حالات وہاں سے ہی بدلے جائیں گے. دعوت کو چھوڑنے پر جو سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ذلت کا مسلط ہو جانا، مایوسی طاری ہو جانا، بزدلی طاری ہو جانا، مقبول بندوں کی دعائیں قبول نہ ہونا، مسلسل آفتیں در آفتیں نازل ہونا، حاکموں کے دلوں کا سخت ہو جانا، وہ ساری ہم سہ رہے ہیں. اور آخرت کے جو عذاب ہیں اگر ہم نے نہیں کیا وہ بھی سہنے پڑیں گے ہمیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے، اپنے جرم کا ان کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے، ہم لوگ اپنے جرم کا اعتراف کریں کھل کر. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اس ملک میں دی ہیں، جو آزادی دی ہے، اس کا اظہار بھی کریں، اس کا اعتراف بھی کریں، اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو برادران وطن محبت بری قوم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدعو بنا کر بھیجی ہے، ہم ان تک ان کا پورا دعوتی حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے قصور، اپنے جرم کو دوسرے پر تھوپنے کے بجائے اپنے جرم کا اعتراف کریں، کھل کر اقرار کریں، اور اس کی سچی توبہ کر کے ان صاحب یہ ایمان اور اسلام جو اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے اور پوری انسانیت تک اس کی ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اسی نبوی نہج اور نبوی اس درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق، اس کے مواقع، اس کی ذمہ داری کا ہم سب کو احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.